الرحمن الرحیم۔ ظاہری اعمال کی اصلاح کے اندر دوسری اہم چیز ہے وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ انسان جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ان کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں ہوں کہ ہر بالی میں 100 دانے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان جو چیز خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھاتے ہیں، 700 گنا تک اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنا مال پیمانے بھر بھر کر اللہ کی راہ میں لوٹایا وہی ہلاکت سے نجات پائیں گے۔ یعنی مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے وہ دراصل اس کے پاس ایک ہلاکت اور برائی ایک طرح سے لے کر آتا ہے، الا یہ کہ اگر اس کو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے، یعنی اللہ کے راستے میں اگر وہ خرچ کر رہا ہے اور خرچ بھی اس طرح سے کہ پیمانے بھر بھر کر، یعنی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو پھر ہی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے مال کی ہلاکت سے نجات پا سکے گا وہ۔ اب چونکہ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں کے فاقے یعنی دور ہوتے ہیں، اس لیے یہ دین کا ایک ستون بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اپنی محبت کا معیار بھی رکھا ہے۔ یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق، یہ اللہ سے محبت کا معیار اور کسوٹی ہے، معیار و کسوٹی۔ جو شخص اللہ سے جتنی زیادہ محبت رکھتا ہوگا اور جتنا اس کو اللہ سے پیار زیادہ ہوگا وہی اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا۔ اور بخیل جو ہے وہ اگر زبان سے اللہ کی محبت کا دعوے کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کبھی بھی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، چونکہ مخلوق کو اللہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے خدا کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو اپنی محبت کا معیار اور آزمائش کی کسوٹی بنا دیا تاکہ وہ مدعیان ایمان کے دعوے کا جھوٹ سچ کھل جائے۔ اب یہ کہ اسی وجہ سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے دعوے کے اندر سچا ہے اور کون اپنے دعویٰ ایمان کے اندر جھوٹا ہے، اور گویا ایمان کی ایک طرح سے یہ کسوٹی بنتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ اور عام قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے نام پر جس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اپنی تمام مرغوب اور پیاری چیزیں لوٹا دیا کرتا ہے۔ بس مال جیسی پیاری چیز کا اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا خدا سے محبت کے زیادہ ہونے کی علامت ہے، اور بخل کرنا خدا سے محبت نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری اس کے اندر چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو صدقات وغیرہ کیے جاتے ہیں اس کے درجات کیا ہیں، یعنی مسلمان جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس میں صدقہ خیرات کے اعتبار سے درجات کیا بنتے ہیں۔ تو 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے جو کہ صدیقین کو اللہ تعالیٰ نے دیا، امت کے چوٹی کے لوگ ہیں ان کا درجہ ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جو کچھ پایا سب اللہ کی راہ میں دے دیا اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ سچ کر دکھایا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کچھ بھی تھا گھر میں تھا انہوں نے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لا رکھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر اپنے لیے کیا رکھا، تو عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغرض خیرات مال لائے تھے، اور ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اے عمر تم نے اپنے لیے کیا رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس قدر لایا ہوں اسی قدر چھوڑ آیا ہوں، یعنی مراد یہ ہے کہ آدھا گھر کے اندر ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں میں۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے مرتبے کا فرق تم دونوں کے جواب سے ظاہر ہے، یعنی ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ مال خرچ کیا تو ان کا درجہ بھی زیادہ اونچا ہے۔ تو یعنی یہ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنا تمام کا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس درجے پر ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے متوسط درجہ۔ دوسرے درجے میں وہ متوسط لوگ ہیں جو سارا مال تو خدا کے نام پر نہیں لوٹاتے مگر اس کے ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ محتاج بندوں کی حاجتیں ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں، اور جس وقت کو مصرف پاتے ہیں یا کسی کو محتاج دیکھتے ہیں تو بے دریغ مال خرچ کر ڈالتے ہیں۔ یعنی اس میں اہم چیز یہ ہے کہ متوسط درجے کے اندر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو
اپنی نفس کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح اپنا تمام کا تمام گھر کما لیں، اپنے نفس کے لیے بھی رکھا، لیکن اپنے نفس پر ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی جو فالتو مال ہے وہ جیسے ہی کوئی محتاج بندہ آئے گا تو اس کے لیے ہم وہ اس کو دے دیں گے، وہ محتاج بندے کو۔ تو یہ لوگ متوسط درجے کے لوگ اپنے زکوٰۃ پر صرف اکتفا نہیں کرتے، بلکہ سارے کوئی خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس رکھنے سے ان کی غرض اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہے، البتہ موقع محال کا انتظار ہے۔ یعنی اہم چیز یہ ہے کہ اپنے نفس پر بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں، گویا جیسے کوئی محتاج فقیر ان کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے اپنی تجوریاں کھول دیتے ہیں وہ۔ اور تیسرا ادنا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف فرض کی ادائیگی پر اکتفا کر لے۔ تیسرے درجے میں وہ کمزور مسلمان ہیں جو زکوٰۃ واجبہ ہی کی ادا ہونے کو غنیمت سمجھتے ہیں مگر اس سے زیادہ خیرات نہیں کرتے، تو مقدار واجب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا یعنی زکوٰۃ، اس کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتے بلکہ اس کو پورا یعنی اس کو کیلکولیشن کر کے اور اس کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یہ یعنی ادنا درجہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا ہی نہیں کر رہا تو وہ تو گویا اس سے بڑی ہلاکت کے اندر کوئی شخص نہیں ہوگا وہ۔ ان تینوں گروہوں کے مرتبوں کا فرق اور حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کی مقدار ان کے خرچ کرنے کی حالت سے خود ہی سمجھ لیں۔ یعنی اہم چیز یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے لوگ گویا اللہ سے محبت میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے محبت میں سب سے آگے ہیں، اور متوسط درجے اور ادنا درجے کے لوگ اپنے اپنے خرچ کرنے کے اعتبار سے گویا اللہ سے محبت میں اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں وہ۔ اور پہلے یعنی اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اگر پہلے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور چلیں دوسرے درجے تک اس کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا کم از کم اگر وہ تیسرے درجے کے اندر ہے تو اس سے بڑھ کر متوسط لوگوں کے درجے تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مقدار واجب کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، اگرچہ روٹی کا ذرا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بس ایسا اگر کریں گے تو بخیل کے درجے سے اوپر نکل جائیں گے۔ یعنی اہم چیز یہ ہے جو یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگرچہ روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چند پیسے کیوں نہ ہو، چند روپے، لیکن کوئی دن ایسا نہ گزرے جس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کیا ہو۔ اگر انسان ایسا کر لے گا تو وہ بخیل کے درجے سے اوپر اٹھ جائے گا، یہ اہم چیز ہے۔